السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفتیں بیان کی گئی۔ ایمان والے کیسا رہتے، کیا کرتے ایمان والے۔ اسی طرح منافقوں کی بھی صفتیں بیان کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ منافقین کیسا رہتے ہیں، کیسا کرتے ہیں۔ ہم کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے بعد جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں کی صفتیں اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دینا۔ منافق کس کو بولتے ہیں؟ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر سے کلمے پر ایمان نہیں ہے اس کا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، دل سے وہ کافر ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیتا لیکن اندر سے وہ ایمان والا نہیں رہتا، چھپا ہوا کافر ہے وہ، تو اس کو بولتے ہیں منافق۔ ایمان والا بولتے جیسے ہم لوگ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ ایک ہی ہے، یہ ایمان۔ تو ایمان والوں کی صفتیں بیان کی گئی کہ ایمان والے کیسے رہنا چاہیے، ایمان والے کیسا رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے ایک دوسرے کے دوست رہتے ہیں، آپس میں ان کے دشمنی نہیں رہتی، دوستی رہتی۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے محبت رکھتا، دوستی رکھتا۔ اور دوسری بات یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ اچھائی کا حکم کرتے، برائیوں سے روکتے، سچ بات بولنے کے واسطے ایک دوسرے کو بولتے، نماز پڑھنے کے واسطے ایک دوسرے کو بولتے چلو بھائی نماز پڑھ لو، روزہ رکھنے کے واسطے بولتے چلو روزہ رکھ لو، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو بولتے بھائی قرآن شریف سیکھ لو، آپ نماز پڑھنا نہیں آتا تو بولتے ہیں ان کو نماز پڑھنا سیکھ لو، سکھا دیتے۔ اچھی جو باتیں ہیں نا ان باتوں کا حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو ہم کو بھی ایک دوسرے کو اچھائیوں کا حکم کرنا چاہیے، نماز کا، سچائی کا، قرآن شریف پڑھنے کا، سنت پر عمل کرنے کا، یہ بولنا ایک دوسرے کو۔ دوسری بات برائیوں سے روکتے ہیں، فرمایا برائی کرنے سے ایمان والے ایک دوسرے کو روکتے، یعنی کسی کو دیکھے کہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو بولتے اس کو یہ برا کام مت کرو تم۔ جھوٹ بولتا ہوا کسی کو دیکھے تو بولتے کہ جھوٹ مت بولو، کسی کو لڑتا ہوا دیکھے تو بولتے کہ لڑو مت، کسی کو پٹاخہ پھوڑتے ہوئے دیکھے تو یہ بولتے کہ بھائی پٹاخے مت پھوڑو، بری بات ہے، اسلام میں حرام ناجائز۔ کسی کو گانا گاتے ہوئے دیکھے تو یہ بولتے کہ بھائی گانا مت گاؤ، اچھی چیز میں نہیں گانا چاہیے۔ اچھی باتوں کو بولتے کرو بولتے، اور بری باتوں سے دوسروں کو روکتے، یہ ایمان والوں کی خصوصیت۔ اچھا، یہ
اور دوسری اور ایک بات اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں یہ لوگ ایمان والے۔ نماز کو قائم کرنا کس کو بولتے ہیں؟ قائم کرنا الگ ہے، نماز پڑھنا الگ ہے۔ کبھی دل بولا پڑھ لیے، ٹائم ملا پڑھ لیے، تو یہ پڑھنا ہے، نماز قائم کرنا نہیں۔ نماز قائم کرنا کس کو بولتے بولے تو بیماری میں بھی نماز پڑھنا، ٹائم نہیں مل رہا ہے، کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں تو بھی نماز پڑھنا، سفر میں جا رہے ہیں تب بھی نماز پڑھنا، ٹائم ایسا سیٹ کرنا کہ نماز پڑھنا، کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھنا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھنا، وضو کر نہیں سکتے، پانی نہیں لگنا ہے، بیماری بڑھتی تو تیمم کرنا، مگر پڑھنا۔ تمام حالتوں میں نماز پڑھنا ہوش و حواس میں جب تک ہے، بے ہوش ہے تو پھر نماز معاف ہے، ہوش ہی نہیں ہے، پکڑنی اللہ کی، تو اس کو بولتے ہیں نماز قائم کرنا ہر حالت میں۔ گھر میں ہے تب بھی نماز پڑھنا، کوئی شادی یا ولیمے کیس میں گئے ہم، اس میں بھی نماز پڑھنا، ٹائم ہو گیا نکلنا، جا کے نماز پڑھنا۔ مسجد نہیں ہے، قریب میں کوئی جگہ ہے، پڑھ لینا، صاف جگہ۔ مسجد پڑھنا ضروری نہیں نا کہ مسجد ہے تو جماعت سے پڑھنا، مسجد نہیں مل رہی کہیں بھی، ٹھیک کوئی جگہ ہے جہاں ٹھہرے ہوئے، صاف جگہ دیکھ لی، جنگل میں، پہاڑ میں، کہیں بھی، کپڑا بچھا لیے، نماز پڑھ لی، ختم ہو گیا۔ اس کو بولتے ہیں نماز قائم کرنا۔ آج بہت سے مسلمان نماز پڑھتے تو ہیں، یعنی جمعہ کو پڑھ لیتے، عید کو پڑھ لیتے، یا کبھی ظہر پڑھ لی، کبھی عصر پڑھ لی، ایسا ہوتا، لیکن نماز قائم کرنا اس کو بولتے ہیں نا، وہ نہیں ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز قائم کرنا، ہر حالت پہ نماز پڑھنا، بیمار ہے تب بھی نماز پڑھنا، کھڑا نہیں جا رہا تو بیٹھ کے پڑھ لے نماز، بیٹھا بھی نہیں جا رہا تو لیٹ کے پڑھنا، مگر پڑھنا، اس کو بولتے ہیں قائم کرنا۔ تو ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نماز قائم، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، مال جمع ہو گیا اس کو زکوٰۃ دیتے، مسئلے اس، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں۔ یہ سب بول کے اللہ تعالیٰ کیا بولے معلوم؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم کریں گے ان قریب۔ یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں، جن کے اندر یہ صفتیں ہیں، ان پر اللہ رحم کریں گے۔ اللہ اگر رحم کرے تو کام بن گیا نا پھر سب کا، اللہ کا رحم ہو گیا تو ختم ہو گیا، جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اچھا، اس میں سے ایک جو بات بولے کہ یہ لوگ اچھائیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکتے، یہ اچھائیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکنا ایمان والوں کی ایک صفت ہے، ایسا کرتے ایمان والے۔ بچے ہیں، ہم بڑوں کو دیکھے برے حالت، برا کام کرتے تو ان کو برائی سے روکنا، نماز نہیں پڑھ رہے امی ابا تو ان کو محبت سے، سلیقے سے نماز کی طرف بلا، گانا گاتے، گانے سنتے تو بولنا نہیں سننا، بری بات ہے، گناہ ہے، حدیث میں نفاق بولے، اس کو محبت سے، سلیقے سے، ادب سے، عزت کے ساتھ، احترام کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو برائیوں سے روکنا۔ بڑوں نے چھوٹوں کو دیکھا برائی کرتے ہوئے تو ان کو بھی محبت سے، شفقت سے ان کو روکنا۔ ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے، ہم خود وہ نیکی کرنے والے بن جاتے ہیں، ہم خود وہ نیکی کے عادی بن جاتے ہیں، اور جس برائی سے ہم لوگوں کو روک رہے ہیں، وہ برائی ہمارے اندر سے نکل جاتی، ہمارے کو برائی چھوڑنا آسان ہو جاتا۔ ہم کسی کو جھوٹ مت بولے، جھوٹ کی برائی بولے تو ہماری زبان سے کبھی جھوٹ نکلنا مشکل ہو جاتا، ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے یہ۔
ایسا کرنے والے کو اس کی توفیق ملتی ایک نہ ایک دن، اچھائی کا حکم کرنے والے کو اچھائی پر عمل کرنے کی توفیق مل جاتی، برائی سے روکنے والے کو برائی سے رکنے کی توفیق مل جاتی، ہمت مل جاتی اللہ کی طرف سے۔ ہم برائی سے روکے تو ہم کو برائی سے بچنا آسان، ہم اچھائی کا حکم کریں تو اچھائی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ فائدہ ہوتا اس کا، جس بندے کو ہم اچھائی کا حکم کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں، قرآن شریف پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں، جی ٹوپی لگانے کے لیے بول رہے ہیں، ذکر کرنے کے لیے بول رہے ہیں، تو وہ بندہ اگر نماز پڑھنا شروع کر دیا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ہدایت سے، ہمارے بولنے کے بعد میں، تو جب تک وہ بندہ نماز پڑھتا رہے گا اس کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں ہم کو بھی ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، نیکی کی بات بتانے والا، نیکی کی طرف لوگوں کو رغبت دینے والا، نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نیکی خود کر رہا ہے، کرنے والے کو جو ثواب ہوتا وہ ثواب نیکی کی طرف بلانے والے کو ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم نے روز محنت کر کے ایک 10 آدمی کو نماز کی طرف بلا لیا، گھر میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو نماز نہیں پڑھتے ان کو، اڑوس پڑوس پہ کسی کو بول دیا چچا نماز پڑھ لو، ارے بھائی نماز پڑھ لو، انکل نماز پڑھ لو، محبت سے سلیقے سے کر دیا۔ تو ہمارے بار بار کے سلیقے سے محبت سے بولنے کی بنیاد پر وہ نماز کی طرف آ گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مثال کے طور پر 10 آدمیوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھ رہے وہ لوگ، تو کیا ہوتا، ہم جو پڑھ رہے ہو تو ہم کو ثواب مل جاتا، ہماری نماز کا ہم کو ثواب ملتا، وہ 10 آدمی جو نماز پڑھ رہے وہ 10 آدمیوں کا ثواب ان کو ملتا، لیکن چونکہ ہم بلائے نہ تو وہ 10 کی نمازوں کا ثواب ہم کو بھی ملتا، ایک نماز میں 10 ثواب ملتے ہیں، ہمارے 10 آدمی کی نماز ثواب۔ ہم اگر خالی اپنی پڑھ لیے تو اپنی نماز سے ہم کو مل جاتا، ہوگی بات ختم، لیکن ہم نے 10 کو بلا لیا، وہ 10 کا ثواب ہمارے کو مل جاتا۔ اچھا ہے نہیں ہے؟ فکر میں ملتا نہ ہے، پڑھ رہے اور نماز ثواب، فائدہ ہے نا، ہے نہیں فائدہ ہے؟ بہت بڑا کاروبار ہے، یہ بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس ہے آخرت کا، سمجھے اگر لوگ تو بہت بڑا سمجھے۔ زبان ہلانا ہے، محبت سے شفقت سے بولنا ہے، بڑے ہے تو ادب اور احترام سے بلانا ہے، تھوڑا بول دو 1 2 3 4 مرتبہ آہستہ آہستہ، آج بولے پھر پرسوں بولے پھر 2 3 بار، جانا اللہ سے بولنا میں اللہ ان کو نماز کی طرف لا دے۔ ایک مثال بتا رہا نماز کی، وہ پڑھ لیے کام بن گیا ہمارا۔ اچھا ہم چلے گئے دنیا سے، ہماری عمر ہوگی ختم ہو گئی، ان کی عمر باقی ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے کو ثواب آتا، قبر میں آتا ثواب ہے، فائدے کی چیز ہے، بہت بڑی بینیفٹ ہے نا، کریں گے اس کو، ہم اکیلے نہیں، ساتھ میں اور لوگ آئے محبت سے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں 100 آدمیوں پر محنت کی، 100 آدمی نماز کے لیے آ گئے، 100 آدمیوں کی نماز کا ثواب ہمارے نام عمل میں۔ ایک آگے اور بزنس کو بڑھانا، اپنے آخرت کے لیے ثواب کو بڑھانا، اور ایک بتاتا ہوں آپ کو طریقہ۔ ہم اس کا آدمی کو بولے نماز پڑھنے کے لیے، میں نماز پڑھنا پابند ہو گیا، اس کو بولے بھائی تم بھی ایک 5 6 آدمیوں کو بول کے جو نماز نہیں پڑھتے، دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو نماز پہ لا لو نا۔ ہم اس کو بولے ارے ہاں صحیح ہے نہیں کام اپنا، سمجھو یہ کام ہمارا ہے نام کرنا، راستہ بتانا دین کا، اس کو سمجھائے، انہیں ہماری بات سن کے اور ایک 10 کو لا لیا،
ادھر سے ادھر آتا پھر کنیکشن پیرنا بڑھتے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ لوگوں کو ملتا پھر ان کو ملتا. اپن بولے تھے نا کیسا ہے نہیں، زنجیر چلتے جا رہی. کتنی بڑی بینیفٹ ہے، بولے کتنا بڑا ثواب کا کام بولو آپ ہے. میں اس سال کا واقعہ سنا تمہارے کو. ایک صاحب حج کو نہیں جا رہے تھے، حج کر کے آ گئے. بولا گیا ان کو، سمجھایا گیا، ترغیب دی گئی، سمجھ میں آ گئی بات. ان لوگ کچھ مجبوری بتا رہے تھے، ایسا ایسا میرے پاس یہ نہیں ہے. سمجھا دیا گیا ان کو، سمجھ گئے. اللہ کی توفیق شامل حال ہو گئی، حج کو گئے. حج سے آنے کے بعد میں بات ہوئی ان سے، تو بہت خوش ہو رہے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے. اور اتنا بڑا کام اللہ نے کرا لیا، حج توفیق کی توفیق ہوئی. بہت خوشی کی بات، اللہ کا شکر ادا کرو. بلا دی. ان سے یہ بولے ایک کام کرو، آپ بھی کسی کے بولنے کے بعد حج کو گئے نا بھائی، ترغیب دی. آپ بھی کسی کو ترغیب دو ہے نا. آپ کے بھی ہر ایک کے دوست ہے نا. کیا عزیر تمہارا دوست ہے نہیں ہے نا؟ انس دوست ہے نا؟ ہاں، ہر ایک کے اپنے اپنے. تو بھی لگا رہے بڑے تو کیا ہوتا، مگر کی دوست تو ہے ہر ایک کے ہے نا. ایسا دوست ہے نا اپنے اپنے، ہر ایک کے اپنے رہتے گلی میں. ہر ایک کے دوستوں تعلقات رہتے. وہ تعلقات میں آپ میں بولا، آپ کو بولا گا تو آپ ایسا کرو، اپنے دوست احباب کے رینج میں ان کو بولو، حج کے لیے بولو. ہاں ٹھیک ہے. تو کل جمعہ کے بعد ملے، وہ بتا رہے تھے کہ الحمدللہ 11 آدمی کو، وہ 25 آدمیوں کو ٹارگٹ دیا گیا تھا ان کو، تو اس میں سے 11 آدمی حج کمیٹی سے منتخب ہو گئے. حج کے لیے وہ لوگ فارم بھر دیے، ان کا نام آ گیا. اور ایک 5 آدمی پرائیویٹ سے حج کو جانے والے ہیں. انہوں بولے، انہوں کیا بولے، ان لوگوں کو جاؤ جی، اللہ میں جانا پیسہ کرے. 11 اور 5 کتنے ہوئے؟ 16. ان کو بیٹھے جگہ 16 آدمیوں کے حج کا ثواب ملتا. اور ان کو جو بولے تم کرو بول کے، ان کو بھی 16 آدمی حج کا ثواب ملتا. کیسی ہے چین؟ اپن اکیلے چکے تو اپن اکیلے کا ثواب ملتا نا جی. اپن گئے اپنا یہ بیٹھے جگہ ذرا کام کر دیے، ایسا نمبر پھرا دیے ادھر سے ہے نا، موبائل کے نمبر پھرا دیے، ادھر سے کنشانہ ملا دیے، بولے تو کام بن جا رہا. ختم. نمبر ملانے کا ہے، کام بن جا رہا ہے. فائدہ دکھ رہا. نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرو، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ. یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے، اس پر عمل کرو. آج تمہارا بچپن ہے، یہ بچپن سے ہی عمل کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے. ایمان والوں کی خصوصیت بتایا. اور برائی سے ہم بچائیں گے لوگوں کو، برائی نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو روکیں گے. مثال کے طور پر گانا نہیں سننا بول کے ہم بھائیوں کو بہنوں کو بولے، سمجھائے پر، تو انہوں نہیں کر رہے، روکنا کرنا بند کر دیے. اچھا ہمارے کو کبھی ہوکی اٹھی گانا سننے کی؟ ہوتا نا، انسان ہے نا، اپن سننے کے تو نہیں آتا، اپن اندر ارے باپ رے دیکھ رہا رہے بھائی، اپن بولے سے نا اس کو انہیں دیکھ رہا بھائی، اپن رک جاتے نہیں. شرم آتی. ارے آپ میں بولنا، اپن ایک کو بولے ٹوپی لگا کے پھرنا بھائی، بغیر ٹوپی کی نرنا سنت ہے بولے، انہیں بولتے بولتے ٹوپی لگانا شروع کر دیا. انہیں اپن ایک مرتبہ بغیر ٹوپی کی، اتوار کا دن تھا، سنڈے بول کے نکل گیا بغیر ٹوپی کے، انہیں ٹوپی لگا. تیری شرم آتی نہیں؟ آتی شرم؟ اپن بولے تو ٹوپی لگا رہا، اپن رستہ چلی چپی نکل جائے کہ ٹوپی لگا نکلتے تھا. ارے لگا ٹوپی. یہ ہوتا فائدہ، برائی سے روکنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم برائی سے رک جاتے، اور انہیں جو برائی سے رک رہا اس کا ثواب بھی ہم کو آ رہی بات سمجھ میں. اور اچھائی کی طرف لانے کا فائدہ ہے کہ ہم اچھائی پر عمل کریں گے، ہم
اچھائی پر عمل کریں گے اور اس کی اچھائی کا ثواب، نیکی کا ثواب ہم کو ملے گا. یہ ہے فائدہ. اب یہ چلتے پھرتے کرنے کا میں اس کے لیے کوئی خاص چلتے پھرتے دوستوں سے ملتے کرتے کہ سلام بیٹھ دو باتیں کر، یہ بات کر دو. ایک صاحب ایک جگہ پہ بنڈی سے ایک ناریل خریدے. وہ بڑی بھی تھی لینے والی بیچنے والی. تو ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو چاہیے کہ آپ مجبوری پہ آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی اپنی مجبوری ہے، مگر اتنا تو کر سکتے نا کہ سر پر اوڑھنی اوڑھ سکتے ہیں. آپ سر پر اوڑھنی اوڑھو، مسلمان خاتون ہیں آپ، سر پر اوڑھنی اوڑھو، طریقہ ہے، پردے میں رہو، اتنا تو کر سکتے نا آپ. ایک بات سمجھایا. اور دوسری بات جب پیسے دے رہے تھے تو بائیں ہاتھ سے لے رہے تھے، بائیں ہاتھ سے نہیں لینا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے دینا، سیدھے ہاتھ سے لینا سنت ہے ہمارے نبی. ناریل خریدتے خریدتے یہ بات بولے، دو باتیں بولے. کیا بولے؟ اوڑھنی اوڑھو، لے کے آپ مسلمان ہیں، اوڑھنی اوڑھنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے. کوئی حرج تو کوئی تکلیف تو نہیں نا اس کے اندر آپ کو. ایک بات. دوسری بات پیسوں کا لینا اور دینا سیدھے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، یہ نبی کی سنت. یہ بول دیے وہ بس بول دیے. اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد میں پھر ان کا جانا ہوا، دیکھے تو بتا رہے تھے کہ اوڑھنی اوڑھ کر یہ خاتون کیا کرے، وہ لوگ کچھ کرے کیا. ایک بات بولے سنت کی بات بتائے. اگر اللہ کی بندی سدھر گئی، سنت پر عمل کر لی، ان کو ثواب مل رہا. چلتے تھے ناریل پیتے پیتے ایک بات بول کے چلا گیا. اور جب لینا دینا ہوا ان کا، دیکھا کہ سیدھے ہاتھ سے لے رہی ہو دے رہی. اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا سنت ہے. ہو گئے وہ کام کر. کتنا آسان ہے بولو آپ. کل کی بات ہے، ایک صاحب میرے ایک دوست ملے، ملاقات کرے مسجد میں، حافظ ہے، ملاقات کرے میرے ساتھی سے، السلام علیکم، بیٹھے بات کریں مسجد میں. اتنے ایک آدمی پڑھا تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ قرآن شریف کا معمول کیا ہے آپ کا. ملا تو تھوڑا پوپارا سا پڑھ لیتا ہوں. آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کو تو بولنا نہیں چاہیے، آپ کو ماشاءاللہ کے بڑے آدمی ہیں، آخری درجہ کم از کم 3 پارہ تو پڑھ لینا چاہیے نا. میں نے ہمارے ایک استاد کا قصہ سنا، جو ہمارے ایک استاد ان کے استاد تھے، حافظ نذیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کا واقعہ میں نے ان کو سنایا کہ ان کے جنازے میں جب گئے تھے ہم، تو جنازے میں جو حاضر تھے انہوں نے ایک بات سنائی تھی ہم سے، ان کا واقعہ سنایا کہ مول صاحب کا معمول یہ تھا کہ تہجد پڑھ کے روزانہ فجر کی نماز سے پہلے 2 پارے پڑھ کے نماز کو جاتے تھے. تہجد کی نماز، پھر 2 پارے قرآن شریف کی تلاوت، اس کے بعد فجر کی نماز. زندگی بھر کا معمول تھا. اللہ ان سے پڑھے ہوئے ہم لوگ. یہ تو فجر کے سے پہلے کیا 2 پارے کے معمول تھا ان کا، اس کے بعد فجر نماز پڑھنے کا تھا. پھر دن بھر میں کتنا پڑھتے اللہ کو معلوم. ان کو یہ واقعہ سنایا، کم از کم 3 پارے پڑھ لوں. آخری درجہ اتنا تو کرنا چاہیے. پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں ہی ٹھیک ہے، لیکن اپنا ذاتی معاملہ کیا ہے آپ کا؟ ارے جزاک اللہ ٹھیک ہے، تو کل میرے کو اطلاع بھی کرو، کو بلاؤ. تو آج صبح میں ان کا فون آیا، تو سورہ بقرہ نے 2.5 پارے پڑھ لیا، لیکن تکلیف ہو رہی تھی، وہ بیمار، وہ بخار سے کچھ ہے، وہ تو تکلیف. سورہ بقرہ البتہ ختم کر لیا ابھی میں الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد میں، اور بقیہ جو آدھا پارا ہے میں انشاءاللہ شام تک پورا کر لیتا ہوں. آج صبح تو انہوں 3 پارے پڑھے، ان کو ثواب مل گیا، اپنے کو فوراً مل گیا نا. ایسا پھگٹ میں کام کر لو، بول رہا ہوں میں. بیٹھے جگہ کچھ کام آتے رہنا، اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ہے نا، گوگل پے، فون پے، ایسا آتے رہنا پیسے. ایسا اس کو کچھ بولے، اس کو کچھ حج کا بول دیے، نماز کا بولے، ٹوپی کا بولے، قرآن کا بولے، سنت کا بولیے، عمرے کا بول دیے، ہو گیا کام. یہ ایمان والوں کی خصوصیت بتائے اللہ پاک. ایمان والے ایسا کرتے، ہم کو ایسا کرنا چاہیے. ہم کیا آنکھ بند کر کے پھر ہمارا اپنا کر لیا. ارے اس پہ لگو نا. ایک واقعہ سنا ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، دشمن اسلام تھے، دشمن رسول تھے.
وہ ان کا بیان ہے، میں ان کے بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکے تھے، ان کے بھائی تھے مسلمان ہو چکے، انہوں بلا رہے تھے اسلام کی طرف، تو بھائی کو بھائی کی فکر کرنا چاہیے، دوستوں کو دوستوں کی فکر کرنا چاہیے، محلے والوں کو محلے والوں، کچھ کرنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا کام برو ہوتا۔ تو بھائی سے ولید بن ولید اپنے بھائی کو اسلام میں لانے میں بولتے رہے، نہیں مگر نہیں آتے رہے، ہم بولتے رہے۔ وہ وسلم عمرے کے لیے آئے، تینوں نکل گئے مکہ، چھوٹا تھا مکہ مکرمہ، نکل گئے۔ تو بھائی نے خط لکھا اپنے بھائی خالد بن ولید کو، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بھائی تمہاری بہادری تو بہادری ہے، تمہاری عقل تو تمہاری عقل ہے، بہترین عقل والے، تم جیسے آدمی بھی تھے اسلام سے دور ہے، تم آ جاؤ نا اسلام میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کفر کی حالت میں جب تھے تب یاد کیا، اور پوچھا ان کے بھائی سے کہ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے، اور یہ بھی بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی اتنا عقل مند آدمی ابھی تک اسلام سے دور ہے، دشمن ہے مگر دشمن کی تعریف کر رہے ہیں، کہے کو لانا لانا، اس کو لانا، محبت سے لانا، پیار سے لانا ہے، اس کو بہت گیا۔ تو خالد بن ولید کا بیان ہے کہ میں اپنے بھائی کا دیکھ کر خوش تو ہوا، لیکن زیادہ خوشی مجھ پر اس پہ ہی کہ میرے نبی نے، محمد نے مجھے یاد کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، خوشی ہو گئی۔ بڑے اگر چھوٹوں کو پوچھ لیا نا خوشی ہوتی۔ یہ بلانے کا، دعوت کا طریقہ ہے، کسی کو اللہ اپنی طرف کھینچنے کا طریقہ ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا۔ تو اور ایک بات، میں جب بھی جنگوں سے آتا تھا تو میری دل کی پکار یہ ہوتی تھی، اسلام کے خلاف جنگ کرنے جاتا تھا، آتا تھا، تو بولتا تھا خالد تم جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، خالد جو تم کر رہے ہیں نا غلط ہی کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف، محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں، تلوار اٹھا رہے ہیں، مار دھاڑ کر رہے ہیں، یہ کچھ ویسے کا دکھ رہا نہیں ہے، اسلام ہی غالب آ جائیں گا ایسا اندازہ ہے، بیکار ہے تمہاری۔ یہ دل کی پکار تھی میری، جاتا تو تھا جنگ میں مسلمانوں کے خلاف، واپس آنے پر دل کی پکار تھی، غلط جاتا۔ ہم بھی کوئی کام غلط کرتے نا، دل کو پوچھو آپ، دل اگر صحیح بول رہا ہے تو صحیح ہے۔ کسی کو گھوسے مار کے آگے اپن آگے دراؤ نے رو رہا، اپن دروازہ بند کر لے بڑھ گئے، دل سے پوچھو صحیح کرا کہ غلط کرا، دل بولتا غلط کرا، وہ غلطی ہے، وہ دل کی آواز کو سننا، تو وہ دل کی آواز جن کی غلط ہو رہا۔ اب ادھر بھائی کا خط آئے گا، وہ سلم یاد کرے، بولے اب چلے جانا، آپ اسلام قبول کر لینا، نکلے اسلام قبول کرنے کے بعد سے نکلے۔ ان کو خیال آیا میں اکیلا کہ کوئی ساتھ میں اور ایک دو تین دوستوں کو بھی لے کے جاؤ تو اسلام کے لیے، میں یہ بول رہا ہوں کافر ہے، اسلام بھی نہیں لایا، مگر کیا فکر ہو رہی ساتھ میں اور ایک دو تین دوستوں کو بھی اسلام میں لا لیں گے، ایمان میں لا لیں گے، یہ فکر ہوئی۔ تو یہ فکر میں وہ صفوان بن امیہ کے پاس گئے، میں جا رہا ہوں، تم بھی آتے ہیں اسلام لاتے؟ نہیں آتا وہ، کیونکہ اسلام کو غلبہ ہو رہا، چاروں طرف سے اسلامی پھیل رہا، اپن انٹرویو مار دیں گے، اچھا رہتا ہمارے کو، اچھا رہتا، پوری دنیا مسلمان ہو جائے میں اکیلا ہی باقی ہوں تب بھی میں اسلام نہیں قبول کرتا، بولو اتنا سخت تھا۔ ان کا باپ اور دادا مارے گئے تھے، اسلام جنگ بدر میں مارے گئے تھے، دشمنی تھی، میں نہیں جاتا، ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر اور ایک کے بارے میں خیال آیا، عثمان بن طلحہ کے بارے میں خیال آیا، اس کو جا کے بولو، پھر لوٹا ہے ان کو، میں ان کو بول کے، ان کا بھی باپ اور بھائی مارے گئے تھے جنگ بدر میں، مارے گئے تھے، وہ بھی ایسی بولیں گا نا بول کے، پتا نا اب آلریڈی کو بولا نا، بولے تو ایسا ہو گیا، اب کیا بولنا بول کے ذرا اندر سے بولے، تو پھر کیا خیال آیا گا تم کے؟ خیال آیا بولنے میں کیا جا رہا بھی میرا، نہیں قبول کرتے نہ کو قبول کرتے، میرے بولنے میں کیا نقصان ہے میرا، یہ ہونا۔ ارے نہیں سنتا، نہیں سنتا ہوں گا، تم سنانے میں تمہارا کیا نقصان ہے، اللہ تو دیکھ رہے نا، تم اچھی بات بتائے نا، بات ختم ہو گئی، سنو نہ کچھ جاننے اور بات کی بات ہے، تو خیال آئے جان دو سنے نہ کچھ، میرا بولنے میں کیا، جا کے بول دو، عثمان بن طلحہ کو بولے جا کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے فلاں مقام بتاؤ، مقام پہ تم بھی پہنچ جاؤ،
اگر تم پہلے پہنچو میرا انتظار کرو، میں اگر پہنچ تمہارا انتظار کرتا ہوں، دونوں مل کر نکلیں گے. یہ کیا کوئی ایسی بات بولا نا تو پریشان نہیں ہونا پڑنا، ارے ایسا ہو رہا اور ٹھنڈے نہیں پڑنا. اور شروع میں 15-20 سال پہلے شروع میں آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ گلاب بھائی فجر کی نماز ساتھی گشت میں نکلتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ فجر کی نماز ساتھی پھرتے تھے مسجد، گھروں پہ جاتے تھے نا، یاد ہے؟ پورے لوگ نکلتے تھے، مسجد پوری بھر گئی تھی، یاد ہے؟ ہاں، 20 سال پرانی بات ہے. ابھی مدرسہ شروع نہیں ہوا تھا، خالی دونوں عبید اور سہیل دونوں پڑھتے تھے. تو ہم جو ہے ان کو پڑھانے سے پہلے فجر نماز بعد 2-3 مصلیاں ہیں، مصلیوں کو لے کے نکلتے تھے، گھروں میں کھٹکا مارتے تھے، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ آ جاؤ. اس میں سے بعد لوگوں خطرناک نکلے معلوم. ایک جنا تو بول دیا کل کھٹکا مارتا پتھر لے کے مارتا ان کو بولا، میں بول دوں نا آخری بار نہیں، کل اگر کھٹکا مارے میں پتھر لے کے مارتا. میرا ایمان میرے کو میری خواہش تو کوئی کو آ رہا تمہوں کے کو آ رہے جو میرے پیچھے، میں سو رہا ہوں رات میں جگہ کھٹکا مار رہے میرے کو، مجھے مارا نہیں، پتھر لے کے مار دوں. بولا بھائی اب آدھا نا اپنے قدم سے، اب اس سے اپن ٹھنڈے نہیں پڑ جانا بولے تو ارے ایسا مار، ارے مار بھی جائے تو اس سے لیکن زندہ ہو رہی ہے یار، کیا کرنا کیا ہے. ہمارے نبی کو پتھر لے کے مارے تھے نا، ہم کو مارے کیا ہے؟ گالیاں دیتا دین دے یار، کیا ہو رہا، عزت جاری ہے ہماری، عزت تو خدا کے ہاتھ میں، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہوا. اور نئے نئے باتیں سننے کو ملے، ہوتا ہے سننے کو ملتے باتیں ایسے. ایک کوئی ایسے انتقال ہو بچہ گلی میں، آپ کو معلوم ہے نا 15 سال کا ہو گیا تو نماز فرض ہو جاتی ہے، معلوم ہے نا. 15 سال ہے 7 سال میں فرض ہوتی ہے نماز، صاحب لوگ بولا انہیں 55 سال کا تھا نماز نہیں پڑھا تھا، مگر مسئلہ پکا معلوم ہے 7 سال میں ہو جاتی ہے. ارے باپ، آپ کو معلوم ہے نا جی والا میں 7 سال کی عمر سے بولنا ہے، انہوں نے 7 سال فرض ہوتی تو بول رہا، باتیں بتا رہا، ایڈوانس باتیں، اور آ رہا نہیں نماز. ایسے باتیں سننے کو ملتے، ایسے گالیاں سننے کو ملتے، مگر الحمدللہ پوری مسجد بھر کے جا رہی تھی اس وقت. یاد ہے آپ گلاب پوری مسجد بھر گئی تھی، 1-2 کو چھوڑ کے پوری مسجد فجر میں عیدگاہ کا منظر تھا. کیا کریں، ادھر ایک بات لوگوں کو بول دیے بس. ویسے کچھ باتیں سننے کو ملتے، وہ بات کرنے کے تب کچھ باتیں سے سننے کو ملتے، پریشان نہیں ہونا، بولتے رہنا، اپنا کام ہے. ہمارا زندگی کا مقصد ہے وہ، ہم کو ہم بھی کرنا ہے اور لوگوں کو بولنا بھی ہے، چاہے کچھ باتیں مل جائے ہو جائے، کوئی بات نہیں یار. عثمان بن طلحہ نے ایسا کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ بول، چل دو، وہ بھی آ گئے، دونوں پہنچ گئے. آگے بڑھ رہے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے عقل مند ترین آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے، وہ بھی جا رہے تھے. ادھر ادھر جا رہا ہوں میں، اسلام قبول کرنے کے بعد تینوں ہو گئے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا. اکیلے نکلے تھے خالد بن ولید، لیکن اور دونوں مل گئے، نکل گئے. وہاں گئے، ایک مقام پر اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا. ابھی انٹری پورے اندر تک نہیں گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں گئے، جانے والے تھے، مدینے کے قریب پہنچ گئے تھے. ان کے بھائی خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید آ گئے، آ کے بولے آ جاؤ، تمہارے آنے کی اطلاع حضور کو پہنچ چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں تمہارے آنے سے، آ جاؤ. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس بول سے مجھے اور خوشی ہوگی، بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یاد کر رہے ہیں. چھوٹوں کو بڑے جب یاد کرتے ہیں نا تو خوشی کا انتہا نہیں رہتی، بہت زبر خوشی ہوتی. کوئی شیخ اپنے مرید کو، کوئی استاد اپنے شاگرد کو، جی بڑے اپنے چھوٹوں کو جب یاد کرتے ہیں نا خوشی کی انتہا ہوتی ہے، اور اس سے آدمی قریب ہو جاتا ہے، اس سے بہت قریب ہو جاتا ہے. تو اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تذکرہ کر رہے ہیں، میرا کلام. ہم تینوں مل کے گئے وہ صلی اللہ کے پاس. قریب جاتے خالد بن ولید پہلے گئے، جا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جاؤ خالد. اور ان تینوں کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی، عجیب بات کہا، فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو، بہادروں کو ہماری طرف چھوڑ دیا. مکہ کے مین لوگ، پاور والے لوگ تھے، طاقتور ترین ذہین لوگ تھے مکہ کے، مشرکوں کے مین پاور تھے لوگ،
مین آدمی تھے. وسلم خوشی کے مارے کہہ دیا. مکہ نے اپنے جگر پاروں کو، اپنے چہیتوں کو، بڑے بڑے مین پاروں کو ہمارے پیچھے ہمارے سامنے ڈال دیا. بہت خوشی ہو وسلم، بڑی طاقت ملی اسلام کو. قریب آ جاؤ بولے، قریب آ گئے، کلمہ پڑھ لیا. لیکن بچوں بھائیوں، ایک بات، خالد بن ولید نے وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں نے اسلام پر اور آپ پر حملہ کیا ہے کفر میں، بہت بڑا پاپی ہوں میں، غلطی ہوئی مجھ سے، میرے گناہوں کی معافی کے لیے آپ دعا فرمائیے. اتنے بڑے منصب پر آ گئے، وسلم کے قریب آ گئے، کلمہ پڑھ لیے، مگر پچھلے گناہوں کو یاد کر رہے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے گناہوں کو خدا کے سامنے بولیں، اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، میں گناہ گار ہوں، دنیا پر پڑ رہا ہے لیکن آپ کو تو معلوم ہے، آپ کو معلوم، آپ معاف کر دو. اللہ سے بولو روزانہ. وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. اللہ آپ مجھے رسوا مت کیجیے اس لیے کہ آپ مجھ کو جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتی ہم کو، مگر ہمارا خدا ہم کو جانتا ہے. باپ بیٹے کو نہیں جانتا، بیٹا باپ کو نہیں جانتا ہے، پر بھائی کو نہیں جان سکتا کیا ہے کم، لیکن مالک تو سب کو جانتا. تو خالد بن ولید ٹوٹ گئے. ہاں کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے حملہ کیا آپ اور اسلام پر. دعا تو وسلم نے تسلی کی جملہ فرمایا، الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام لا لینا خالد، پچھلے گناہ تو معاف ہوئے گی اس سے، اسلام لا لینا تو بات ختم ہو. بغیر بے چینی ہو رہی، مگر بے چینی ہو رہی. رسول اللہ دعا فرمائے میرے لیے، آپ دعا فرمائے میرے لیے. وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی خالد، اللہ خالد کو بخش دیجیے، معاف کر، جو کچھ غلطیاں ان سے ہوگی اس کو معاف کر دیا. یہ ہے، ایک تو خود کافر تھے لیکن حالت کفر سے نکلنے کے لیے آئے، اس وقت بھی اپنے دوستوں کو لے کر آ گئے، اور اتنا بڑا کام وسلم خوش ہوئے، اسلام لا لیے، مگر بے چینی کفر کے اندر کے گناہوں کی بے چینی ستا رہی ان کو کہ گناہوں کا کیا ہوگا، میری غلطیوں کا کیا ہوگا. ایسا ہم اپنی غلطوں کو یاد کریں. پھر عثمان بن طلحہ آگے بڑھے، عمر بن عاص بھی آگے بڑھے، قبول کیا اسلام. عثمان بن طلحہ آگے بڑھے، اسلام قبول کرنے کے ساتھ ایک بات کہا انہوں نے، یا رسول اللہ آپ نے ایک دعا فرمائی. کیا؟ یہ دعا فرمائی کہ میرے پچھلے پورے گناہ اللہ معاف کر دے. تو وسلم نے دعا فرما دی، اللہ عثمان کے پچھلے پورے گناہوں کو معاف کر دیجیے. پھر ایک ذہن میں یہ بات ہونے کے بعد میں پچھتا ہے وہ عثمان بن طلحہ، کہا کہ میں ایک غلطی مجھ سے ہوگی بولے، اگر اس وقت وسلم کو دعا کرا لیتا اگلے گناہ بھی معاف ہوئے، قصہ ختم ہوتا. بولے میں پچھلے گناہوں کو یاد آیا نا ان کو، وہ بولے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر، وہ وسلم دعا فرما دی. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی، اگر میں بولتا وسلم اللہ اگلے کی بھی گناہوں کو معاف کر، دعا کر، بات ختم ہوتی ہے. ذہن چکرا چل رہا تھا ان کا، نیکیوں کی طرف، دعاؤں کی طرف، آخرت کی طرف چل رہا تھا. ہمارا دماغ سے کاروبار کی طرف، دنیا سے ہوتا، ارے ایسا ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا، ایسا جمتا تھا، ہاں ارے ذرے میں بال بال چلے گیا، ہمارا ہوتا نا. ان کا نیکیوں کی طرف چل رہا تھا. ایسا ہمارے بھی نیکیوں کی طرف چلنا، آخرت کی طرف چلنا، دعاؤں کی طرف چلنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے مالک کے دربار میں رو لینا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے دوست احباب کو نیکی کی طرف لانا. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرما، نیکیوں کا خوگر بنائیے، برائیوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرمائیے. اے اللہ نیکیوں کی طرف لوگوں کو لانے والا بنائیے، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنائیے، ایمان والوں کی صفت ہمارے اندر پیدا فرمائیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.